آج ہم ایک بہت ہی زبردست اور گہرے روحانی تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ بات ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے خاص عمل کی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے ان بے پایاں اور ابدی علامات کی جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ ذرائع سے لی گئی یہ معلومات کوئی عام روایتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کے خالق اور انسان کے درمیان ایک انتہائی ذاتی اور پوشیدہ تعلق کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کائنات کے خالق کی مسکراہٹ حاصل کرنا کسی بھی انسان کے لیے کتنی بڑی اور غیر معمولی کامیابی ہو سکتی ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی مخصوص، پوشیدہ اور خاموش سی قربانی ہے جو خالق کائنات کی طرف سے اتنے شاندار اور محبت بھرے رد عمل کا باعث بنتی ہے؟ آخر وہ کون سا دنیاوی عمل ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ آسمانوں میں خوشی کا باعث بن جائے؟ حصہ اول، رضا الہی کا تصور۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم پیغمبر اسلام کی ایک خاص تعلیم کو دیکھتے ہیں جو بتاتی ہے کہ خالق کائنات دراصل انسانوں کے کن اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس بے پناہ محبت اور خالق کی مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ذرا تصور کیا جائے، وہ ذات جسے مالک یعنی بادشاہ اور الجبار یعنی سب سے زبردست کہا جاتا ہے، وہ ایک کمزور انسان پر مسکرا رہی ہے۔ یہ واقعی جلال اور جمال کا ایک حیرت انگیز ملاپ ہے جو اس تعلق کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ حصہ دوم، رات کی قربانی۔ ہم ان 3 خوش نصیبوں میں سے ایک خاص زمرے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مسکراہٹ کو پانے کے لیے دراصل کیسی ذاتی اور خاموش سی دنیاوی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب یہاں ایک زبردست مقابلہ ہے۔ ایک طرف ہے دنیا کی بہترین اور پرکشش آسائشیں، یعنی ایک خوبصورت شریک حیات اور نہایت آرام دہ نرم و گرم بستر، اور دوسری طرف ایک کٹھن روحانی عمل، یعنی آدھی رات کو اپنی میٹھی نیند توڑ کر ان تمام ترغیبات اور خواہشات کو ایک طرف رکھ کر صرف رب کی یاد کے لیے کھڑے ہو جانا۔ بظاہر یہ ایک جسمانی مشقت لگتی ہے، لیکن دراصل یہ روح اور نفس کے درمیان ایک زبردست جنگ ہے۔ حصہ سوم، آسمانی گفتگو۔ جب کوئی انسان آدھی رات کو اپنے نرم بستر کی قربانی دیتا ہے نا، تو اس خاموش سے عمل کا آسمانوں میں ایک فوری اور انتہائی غیر معمولی رد عمل ہوتا ہے۔ اور وہ رد عمل کیا ہے؟ اس موقع پر خالق کائنات فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے پر فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے، خالق فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو کیسے اس کے بندے نے محض اس کی یاد کے لیے اپنی نیند اور خواہش کو ترک کر دیا۔ یہاں سب سے اہم بات اس عمل کا رضا کا رانا ہونا ہے۔ مطلب وہ شخص چاہتا تو مزے سے اپنی نیند پوری کرتا رہتا، کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنی راحت پر رب کی محبت کو ترجیح دی۔ حصہ چہارم، حتمی روحانی انعام۔ آسمانوں میں ہونے والے اس فخریہ اظہار کے بعد قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس الہی مسکراہٹ کا اصل، ٹھوس اور عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صحیح مسلم میں بیان کی گئی روایت کے مطابق اس کا جواب بالکل دنگ کر دینے والا ہے۔ جب رب اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان پر مسکرا دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ روز قیامت اس شخص کا سرے سے کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ جی ہاں، احتساب سے مکمل استثناء۔ جس دن ہر چھوٹے بڑے عمل کو تولا جا رہا ہوگا، یہ شخص کسی بھی قسم کے سوال و جواب اور تفتیش سے بالکل آزاد ہوگا۔ یہ یقیناً ایک ایسا روحانی مقام ہے جس کی ہر باشعور انسان تمنا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پورے تسلسل کو دیکھیں تو واقعات بڑی خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آدھی رات کو گرم بستر چھوڑنے کا وہ ایک مختصر سا تنہائی کا لمحہ اسی رات مسکراہٹ الہی کے حصول کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر یہی دنیاوی لمحہ سیدھا روز قیامت کے دن مکمل بریت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بالآخر یہ انسان کو یوم قیامت کے اس سب سے بڑے اور حتمی خوف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیتا ہے۔ ذرائع اس پورے تصور کو بڑے دلچسپ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جنت میں پچھلے دروازے سے داخلہ مل جائے، یعنی ایک ایسا راستہ جہاں قطاروں میں لگنے اور حساب دینے کی جھنجھٹ ہی نہیں۔ ایسے مخلص لوگوں پر آخرت کی وہ تمام تباہ کن ہولناکیاں سرے سے لاگو ہی نہیں ہوتیں جن کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی تفتیش نہیں، اور یہ افراد اس ختمی خوف سے 100% محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا تحفظ ہے جو صرف رات کی تاریکی میں بہائے گئے خلوص کے پسینے سے خریدا جا سکتا ہے۔ تو اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا اور غور و طلب سوال ابھرتا ہے۔ ایک طرف چند لمحوں کی دنیاوی آسائشیں ہیں، اور دوسری طرف مکمل اور ابدی سکون کا ایک پکا وعدہ۔ جب ساری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو تنہائی میں دی جانے والی اس خاموش قربانی کا روحانی وزن سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کیا چند لمحوں کی نیند کو اس ابدی کامیابی کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے؟
یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔